صوبہ پنجاب کے ضلع قصور کی ایک عدالت نے جب ریپ کے ایک مقدمے میں نامزد ملزم کی ضمانت منظور کی تو متاثرہ لڑکی نے خود سوزی کی، یعنی خود کو آگ لگا لی۔ تفتیش آگے بڑھی تو پولیس نے لڑکی کے سگے چچا کو بھتیجی کا ریپ کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ عدالت نے نامزد ملزم کی ضمانت کس بنیاد پر منظور کی؟ کیا وہ بے گناہ ثابت ہوا؟ پولیس لڑکی کے چچا تک کیسے پہنچی؟ صحافی احتشام احمد شامی کی رپورٹ پر مبنی BBC ریڈز کے ساتھ میں عمر آفریدی ہوں۔ آپ سن رہے ہیں BBC ریڈز۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ یہ مقدمہ ابھی زیر سماعت ہے، اس لیے سرکاری طور پر جاری کی گئی تفصیلات اور نام ہی اس رپورٹ میں شامل ہیں۔ معاملہ ذرا پیچیدہ ہے۔ اس کیس کو سمجھنے کے لیے 3 برس پیچھے چلتے ہیں، جب متاثرہ لڑکی یعنی ریپ وکٹم کے والد نے واقعے کی FIR درج کروائی اور معاملہ عدالت پہنچا۔ ہوا یہ کہ مئی 2022 میں ضلع قصور کے تھانہ گنڈا سنگھ والا میں ریپ کی FIR میں پولیس کانسٹیبل محمد رفیق اور ان کی رشتہ دار 2 خواتین کو نامزد کیا گیا تھا۔ FIR کے مطابق متاثرہ لڑکی ایک خاتون کے گھر کسی کام کے سلسلے میں گئی، جس نے انہیں کمرے میں بٹھایا اور جوس پلایا، جسے پیتے ہی وہ بے ہوش ہو گئی اور مبینہ طور پر ملزم رفیق نے اس کا ریپ کیا، جبکہ وہ خاتون گھر کے باہر پہرا دیتی رہی۔ ہوش میں آنے پر متاثرہ لڑکی نے شور مچانے کی کوشش کی تو ملزم محمد رفیق نے اسلحے کے زور پر دھمکایا کہ اگر کسی کو بتایا تو تمہیں اور تمہارے والدین کو قتل کر دوں گا۔ لڑکی ڈر گئی اور اس نے کسی سے ذکر نہیں کیا۔ FIR میں کانسٹیبل رفیق کی بہن پر الزام لگایا گیا کہ وہ اس واقعے کے 3 ماہ بعد متاثرہ لڑکی کے گھر آئی اور اس کے والدین کو حمل ضائع کرنے والی دوائیں دیتے ہوئے کہا کہ اپنی بیٹی کا حمل ضائع کروا دیں ورنہ پورے گاؤں میں رسوائی ہوگی۔ تب لڑکی کے والدین کو اس بات کی خبر ہوئی اور جب لڑکی کا معائنہ کروایا گیا تو وہ حاملہ تھی۔ قصور پولیس نے کانسٹیبل محمد رفیق کو گرفتار کر کے نوکری سے برطرف کر دیا تھا۔ پولیس تفتیش اور چالان میں واضح طور پر کہا گیا کہ ملزم رفیق ریپ کے مرتکب ہوئے ہیں، جس کی انہیں سزا ملنی چاہیے۔ 5 دسمبر 2025 کو ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں اس کیس کی سماعت تھی۔ دراصل ریپ زدہ لڑکی نے ایک بچے کو جنم دیا تھا۔ یہ بچہ زیادہ عرصے زندہ نہیں رہا، البتہ پولیس نے اس کے DNA کا نمونہ یا سیمپل پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی یعنی محکمہ قانون طبی بھجوا دیا، جہاں اس کا موازنہ ملزم کے DNA سے کیا گیا اور ماہرین کے مطابق دونوں نمونوں میں ایسی کوئی مماثلت نہیں پائی گئی جس سے بچے اور نامزد ملزم محمد رفیق میں کوئی خونی رشتہ ثابت ہو۔ پولیس کی جانب سے جمع کرائی گئی اس DNA رپورٹ کی روشنی میں جج نے ملزم کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا۔ متاثرہ لڑکی اپنے والد کے ہمراہ ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ سے واپس اپنے گاؤں جا رہی تھی کہ اس نے عدالتی فیصلے سے دل برداشتہ ہو کر خود سوزی یعنی خود کو آگ لگانے کی کوشش کی۔ واقعے کی خبر میڈیا میں آنے کے بعد صوبائی وزیر اعلیٰ نے کیس کی نئے سرے سے تحقیقات کا حکم دیا اور حقائق جاننے کے لیے ایک کمیٹی قائم کی۔ تحقیقاتی ٹیم کے سامنے سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ اگر پولیس کانسٹیبل ریپ کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچے کا باپ نہیں تو متاثرہ لڑکی نے اسے کیوں نامزد کیا، اور یہ کہ پھر نومولود بچے کا باپ کون ہو سکتا ہے۔ قصور کے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد عیسیٰ خان کے مطابق ملزم رفیق کا دوبارہ DNA ٹیسٹ کروانے کے ساتھ دیگر مشتبہ افراد کا DNA ٹیسٹ کروانے کا فیصلہ کیا گیا۔ پولیس نے اپنے انٹیلیجنس نیٹ ورک کے ذریعے معاملے کا کھوج لگایا اور لڑکی کے سگے چچا سمیت 5 مشتبہ افراد کو شامل تفتیش کیا۔ لیب سے رپورٹ آئی تو چچا کا DNA ریپ کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچے سے میچ کر گیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ جہاں تک ریپ زدہ لڑکی کے کانسٹیبل رفیق کو FIR میں نامزد کرنے کا سوال ہے تو ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد عیسیٰ خان کے مطابق کانسٹیبل رفیق اور متاثرہ لڑکی کے درمیان جنسی تعلقات رہے تھے۔ تفصیلات کے مطابق محمد رفیق کو وراثت میں 4-5 ایکڑ زرعی زمین ملی تھی اور وہ برسر روزگار بھی تھے۔ انہوں نے لڑکی کو شادی کا جھانسا دے کر تعلقات قائم کر لیے تھے۔ جب متاثرہ لڑکی کے چچا کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے اپنی نابالغ بھتیجی کو بلیک میل کر کے اس کا ریپ کیا،
जिससे लड़की हामला हो गई। मुतासिरा लड़की ने DNA रिपोर्ट आने के बाद पुलिस को यह बयान दिया कि वो ये समझती रही कि पुलिस कांस्टेबल रफ़ीक ने उसके साथ जो ताल्लुकात उस्तवार कर रखे थे उसके नतीजे में वो हामला हुई और अब वो शादी से भाग रहा है। कसूर के पब्लिक प्रोसिक्यूटर के मुताबिक अगरचे DNA रिपोर्ट के बाद मुल्ज़िम रफ़ीक की कानूनी पोजीशन कुछ बेहतर हुई है, लेकिन पुलिस रिपोर्ट्स में वो एक नाबालिग लड़की के साथ जिनसी ताल्लुकात रखने के मुल्ज़िम हैं। रेप विक्टिम के वालिद का कहना है कि वो सोच भी नहीं सकते थे कि उनका भाई ऐसा कर सकता है। उनके मुताबिक भाई के 4 बच्चे हैं और दोनों भाई माँ अपने बच्चों के एक ही घर में रहते हैं। वालिद का कहना था कि अब वो अपने बच्चों से आंख मिला सकते हैं, ना भाई के बच्चों से। उनका कहना है कि बच्चों के लिए बाप के बाद सबसे एतमाद वाला रिश्ता चचा का होता है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा भाई इस खूनी रिश्ते को दागदार करेगा और न सिर्फ मेरी बेटी के रेप का मुर्तकिब होगा बल्कि उसे ब्लैकमेल भी करता रहा होगा। मैं सारी ज़िंदगी ऐसे शख्स को माफ़ नहीं कर सकता जिसने मेरी बेटी की ज़िंदगी तबाह कर दी। उन्होंने कहा कि वो पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद रफ़ीक को भी कभी माफ़ नहीं कर सकते जिसने उनकी नाबालिग बेटी को शादी का झांसा दिया। उनका कहना था कि मैं वालिदैन से कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों की हिफाजत खुद करें और मौजूदा दौर में खूनी रिश्तों पर भी एतबार ना करें। BBC रीड्स। BBC रीड्स के जरिए हमारी यही कोशिश है कि BBC उर्दू की वेबसाइट की वो स्टोरीज जिनमें ऑडियंस की दिलचस्पी ज़्यादा नज़र आती है उन्हें और भी ज़्यादा लोगों तक क्यों न पहुंचाया जाए। तो हम पढ़ें और आप सुनिए और अपने दोस्तों और साथियों को भी सुनाइए।